بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ بات ہے اعتقاد کی، یقین کی۔ انسانی زندگی میں جو تبدیلی بھی آتی ہے یقین کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کے جو معاملات بھی خراب ہوتے ہیں بے یقینی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف سن لینے کا، کہہ دینے کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے علاج بھی رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے ابن ماجہ میں، اور یہی روایت جو ہے صحیح بخاری میں 5638 نمبر پر، ابن ماجہ میں 3438 اور 439 نمبر پر ہے۔ یوں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ اگر بیماری ہے تو شفا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا انسان کے ذہن پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جانے یہ بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا ڈاکٹرز کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ مرض لا علاج ہے، یا سوسائٹی میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ فلاں بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خوف کوئی سادہ سی بات نہیں۔ دنیا بھر میں میڈیسن کا سارا کاروبار اسی خوف کی بدولت تو ہوتا۔ اگر انسان بیماری سے خوف نہ کھائے، خوف زدہ نہ ہو تو علاج کیسے کروائے؟ فقط انسان کی بیماری کی وجہ سے تکلیف ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان علاج کرواتا۔ علاج کروانے کا سبب پیچھے چھپا ہوا خوف ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا تو اور زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی یا زندگی ہار بیٹھیں گے، اور لا علاج کا مطلب ہی موت ہوتا کہ اب اس کا اور کوئی علاج نہیں سوائے موت کے۔ چلیے ہم اسے ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس ایک بات کی ورتھ کو، ویلیو کو فیل کرنا چاہیں، دنیا میں اچانک ہی پتا چلتا ہے کہ فلاں بیماری اتنی خطرناک ہے، اگر اس کی ویکسینیشن نہ کروائی گئی تو ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہلاکت کا خوف نہ ہو، کوئی ویکسینیشن کروائے۔ خوف میں کون مبتلا کرتا ہے؟ وہ جس نے ویکسینیشن بنائی ہے، وہ کمپنی، اس کا بزنس، اس کا کاروبار ہے، وہ خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، خوف سے نجات دلا۔ اور نجات کیسے دلائی ہے؟ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کی دوا نازل نہ ہوئی، اس لیے دوا تو ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن یہ کہ اس پختہ یقین کے ساتھ انسان گھبراہٹ سے، بے صبری سے، جزا فضا سے، تکلیف سے بچتا ہے، امید کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امید کے ساتھ انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسان کی بڑی بیماری نا امیدی ہے۔ تو جو خوف دنیا میں لوگوں کو دلایا جاتا ہے وہ نا امیدی کے توسط، تو نا امیدی کو رب العزت نے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بڑی بیماری ہے اور یہ اللہ کی ذات کی رحمت کا انکار ہے، اللہ کی محبت کا انکار ہے۔ اس وجہ سے بیماری کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں راسخ کرتے ہوئے چلیں کہ اگر بیماری ہے تو علاج تو ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کی کیا دوا ہے، لیکن اسے کیا چیز چلاتی ہے، ایون علاج کروانے کے لیے مجبور کرتی کہ اگر یہ ہے تو میرے رب نے اس کا علاج بھی پیدا کر رکھا۔ رب سے تعلق جڑتا ہے نا۔ اچھا، اسے اس اینگل سے اگر دیکھیے تو یہ بہت ہی خوبصورتی ہے اس میں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کے ہر عمل کا، سوچ کا رخ رب کی طرف کر دیتا۔ تو نارملی بیماری میں انسان کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی طرف یا ہاسپٹل کی طرف۔ اور جب ایک انسان انسانوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر مایوسی آتی ہے۔ مثلاً نشتر میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس پر اس کے گھر والوں نے، عزیز و اقارب نے احتجاج کیا اور ڈاکٹرز کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر مہم چلائی، اور پھر احتجاج سمپل بھی نہیں تھا، توڑ پھوڑ ہوئی اور کافی یعنی کہ مار پیٹ بھی ہوئی، اور اگر پولیس نہ آتی تو
ظاہر ہے کہ حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے. تو اگر بیسیکلی پیچھے دیکھیں تو کیا بات ہے کہ موت ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آئی، حالانکہ موت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا، اللہ نے کر رکھا ہے اس کا فیصلہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں. سوچ کا رخ ٹیڑھا ہو گیا، انسان رب کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف دیکھنے لگ گیا. اور یہ پہلی بات ہی اس طرح سے دل کو تسکین دیتی ہے کہ بیماری بھی رب کی طرف سے ہے اور شفا بھی رب کی طرف سے، اس کا علاج بھی. اور اگر آپ اس کو سمپلی دیکھنا چاہیں تو رب العزت نے وہ جو بات کہی ہے کتنی پیاری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. تو یہ لوٹنا ہی تو ہے، بیماری میں سوچ کا رب کی طرف لوٹنا، اور اگر بیماری میں انتقال بھی ہو جائے تب بھی رب کی طرف لوٹنا ہے نا. تو یوں ایک انسان سٹرونگ ہوتا ہے، اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرے ہر معاملے کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں. حدیث نمبر 2 ہے، حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں موجود تھا جس وقت گنوار لوگ رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے اور بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، علینا حرج فی کذا، کیا اس میں کوئی گناہ ہے ہم پر اگر ہم دوا نہ کریں، یعنی اگر ہم میڈیسن یوز نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ نے گناہ کسی میں نہیں رکھا مگر اس میں کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت میں خلل ڈالے. یعنی یہ گناہ ثواب کی باتیں آپ کرتے ہو، علاج کروایا تو گناہ ہوگا، نہ کروایا تو نہیں ہوگا. بات یہ نہیں ہے. یہ دیکھو جو تم جیسے انسان ہے، جب تم ان کا حق مارتے ہو، جب ان کی انسلٹ کرتے ہو، جب ان کی عزت میں فرق لاتے ہو، یہ گناہ کی بات. رسول اللہ چونکہ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بدوؤں کو، گنواروں کو تہذیب سکھائی کہ آپ کو گناہ ثواب کے اس چکر سے نکل کر یہاں آنا چاہیے کہ آپ کو دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، انسلٹ نہیں کرنے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا. یہ بڑا گناہ ہے جس کی طرف تمہیں توجہ کرنی. پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم پر کچھ گناہ ہے اگر ہم دوا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا کرو اے اللہ کے بندو، یعنی جب بیمار ہو گئے ہو تو دوا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی دوا نہ بنائی، مگر ایک بیماری، وہ بڑھاپا ہے، یعنی بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. پھر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز سب سے بہتر ہے جو بندے کو دی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش خلقی. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3436. اب آپ دیکھیے حدیث کے حوالے سے امپورٹنٹ باتیں جو توجہ طلب. نمبر 1 تو یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں تو شاید دوا کروانا، یعنی اس کا علاج کروانا، یہ توکل کے منافی ہے، یعنی یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی بات نہیں. انتظار کرنے کی بجائے جب ہم دوا کریں تو شاید یہ درست نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گناہ دوا کروانا نہیں ہے، بلکہ گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بے عزتی کرو، اس کی عزت کا خیال نہ کرو. اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور آپ نے فرمایا، دوا کرواؤ اے اللہ کے بندو، کہ اللہ نے جب دوا پیدا کر دی ہے تو تلاش کرو کہ آپ کی بیماری کا حل اللہ کی طرف سے اگر موجود ہے تو اللہ کی رحمت ہے، رحمت سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب یہ سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو بندے کو دی جاتی ہے، تو آپ نے جواب دیا، خوش خلقی. خوش خلقی کے اثرات کس پر مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے صحت مندی کی کنجی ہے صحت، خوش خلقی کے ساتھ. بھلا یہ کیسے؟ کون سی چیزیں انسان کو بیمار کرتی؟ سب سے پہلے بیمار کرنے والی کون سی چیز ہے؟ برا خیال. انسان کے ذہن میں آنے والی نیگیٹو تھاٹ، برا خیال جو ہے نا، یہ انسان کو بیمار کرتا. اور یہ برا خیال ایک بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی. مثلا یہ کہ ایک انسان کا خیال اگر رب کی طرف سے ہٹ کر کسی انسان کی طرف ہو جاتا ہے تو انسان کی سوچ بیمار ہو گئی. اسی کو شرک کہتے ہیں. شرک کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، یعنی اور بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ بات تو سچ. اس کا مطلب ہے مرکز توجہ کا بدل جانا.
شرک ہے. توجہ کا مرکز بدل جانا. مثلا ہماری توجہ اللہ کی طرف تھی نا, اب ہمارے دل کے اندر اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ سے نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں فیض ملنا ہے, تو توجہ تو بدل گئی. اس میں کوئی شک نہیں, اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں, تعلیم کا فرق پڑتا ہے اور لوگوں کی مہارت کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں, لیکن کسی سبب کو اختیار کر کے ہم صحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ یہ بات یوں تو سادہ سی ہے, لیکن زندگی بدل دینے والی بات ہے. زندگی کی تبدیلی کا انحصار اور ذہنی شعوری صحت کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک انسان اپنی ہر سوچ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے, اپنی بھرپور توجہ اللہ کی طرف کر لے. اس کے بغیر انسان نہ ذہنی شعوری قلبی طور پر صحت مند ہو سکتا ہے, نہ جسمانی طور پر. جس وقت ایک انسان کسی انسان کی طرف توجہ کرتا ہے تو جانتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مایوسی. کیونکہ انسان کی مانگوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا, اور مایوسی سیاہ بادلوں کی طرح ہے, انسان کے شعور پر چھا جاتی ہے, اور مایوسی کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن ہے کاہے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مایوسی کی وجہ سے. انسان سے امید کی ڈور چھوٹ جاتی ہے. اس وجہ سے پہلا کام کرنے والا یہ ہے, آپ ایک ایسا علم پڑھ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا, کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ کی طرف توجہ کرنی, اس پر توکل کرنا, ہر ایک چیز کا خالق اسے سمجھنا ہے, اسی سے مدد طلب کرنی ہے, اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہر فیصلہ اس کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ اس نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب آپ اگر دیکھیے پوری ہماری لائف جو ہے نا, اس سے عملاً اپوزٹ ہے. مثلا انسان بیماریوں کا علاج دریافت کرتا ہے سائنٹیفکلی, اسے ریسرچز کرنی چاہیے, اسے دریافت کرنا چاہیے, لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اب صحت میرے ہاتھ میں ہے. پھر اسے پتا چلتا ہے کبھی تو صحت نصیب ہو گئی کسی کو اسی میڈیسن, کسی کو صحت نصیب نہیں ہوتی. پھر جب صحت نصیب نہیں ہوتی تو وہ جو دعویٰ تھا وہ کہاں گیا کہ اس نے مکمل طور پر صحت عطا کرنی ہے فلاں میڈیسن میں. پھر اگلی میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر اگلی پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر کسی اور طرح سے اس کے بارے میں پتا چلانے کی کوشش کی جاتی کہ آخر صحت کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے. لیکن ظاہری اسباب کی طرف جب انسان دیکھنے لگ جاتا ہے نا, تو اس کی نظر کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتی. ہمارا یہ بگ ایشو ہے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر کیا گیا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری سوچ کا رخ رب کی طرف کرنے کے لیے کوشش کی کہ اللہ کے بندو, نوٹ کریں الفاظ, اے اللہ کے بندو دعا کرو, کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کا علاج اتارا ہے. اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو علاج بھی اتارا ہے. تو اللہ کے بندوں کو کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. اسباب اختیار کرنے چاہیے, بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کلی بھروسہ اسباب پر کرتے ہیں, ظاہری چیزوں پر. تو یہاں پر اگلی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہ خوش خلقی صحت کا راز ہے. خوش خلقی سے مراد محض ظاہری طور پر اسمائل پاس کرنا نہیں. خوش خلقی کا تعلق انسان کے نفس, اس کے قلب سے, قلبی دلی صحت کے ساتھ انسان کا خلق, اس کی ظاہری عادات بھی جڑی ہوئی. تو جو انسان اندر باہر سے ایک ہوتا ہے نا, کھرا ہوتا ہے, اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, اس کے دلی اطمینان کی وجہ سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. لیکن بدخلقی کی وجہ سے دوسرے انسان بھی تکلیف میں رہتے ہیں, انسان خود بھی تکلیف میں رہتا ہے. جہنم کی آگ تو موت کے بعد اللہ کی طرف سے کیا جانے والا فیصلہ ہے, لیکن ایک آگ سینے میں انسان کے بھڑک اٹھتی ہے اسی زندگی میں جب انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے, غلط سوچنے سے, غلط بولنے سے, غلط سننے سے, غلط دیکھنے سے, غلط کام کرنے سے. ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. اس لیے صحت کے راز کو ضرور پا لینا چاہیے. اب تک ہم نے جو باتیں دیکھی ہیں, آپ نے اس کتاب کو جب پڑھنا ہے اور جب آپ نے اسے ذہن نشین کرنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ. بنیادی باتیں, سب سے پہلی بات کیا ہے, پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری
جس کی دوا نازل نہ کی ہو. اور پہلی حدیث ہم نے کیا دیکھی تھی اسی کے بارے میں, اور دوسری کیا دیکھی ہے کہ دوا کرنی چاہیے, یعنی علاج کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے علاج اتارا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو کسی انسان کو عطا کی جاتی ہے وہ خوش خلقی ہے. آگے دیکھیں کہ حدیث نمبر 3 ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے, ام المومنین ام سلمہ نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کو ہر سال بیماری ہوا کرتی ہے اس زہریلی بکری سے جو آپ نے کھا لی تھی. آپ نے فرمایا, مجھ کو کچھ نہیں ہوا مگر جو میری تقدیر میں لکھا تھا جب آدم مٹی کے پتلے تھے. یہ روایت ابن ماجہ کی 3546 نمبر. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا تھا, اور حتیٰ کہ آپ مرض الموت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ میں اب بھی اپنے رگو ریشے میں اس زہر کا اثر محسوس کرتا ہوں. تو جس وقت حضرت ابن عمر کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہر سال بیماری ہوا کرتی ہے اس زہریلی بکری کی وجہ سے جو آپ نے کھا لی تھی, یعنی بکری کے گوشت کی وجہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح کی وہ یہ کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا. آپ جانتے ہیں تقدیر پر ایمان ہمارے اسلام کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم مومن ہونے کا تصور نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ جس انسان کو یہ بیلیف ہے کہ مجھے جو کچھ لاحق ہوا ہزاروں برس پہلے کا فیصلہ ہے, تو یہاں بات ہے تقدیر کے مسئلے کے حوالے سے. تقدیر کا یقین انسان کو کیا دیتا ہے؟ تقدیر پر جس انسان کو یقین ہوتا ہے اسے پریشانی نہیں ہوتی, اسے اطمینان ہوتا ہے, رب کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے, اس کے لیے سکون سے زندہ رہنا ممکن ہوتا ہے, مصائب برداشت کرنے ممکن ہوتے ہیں, کچھ بھی کھو جانے پر اسے غم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ انسانوں کی طرف نہیں انسانوں کے رب کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی جو ہم ہر صبح ہر شام 3 دفعہ پڑھنے کے پابند ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی یہ نصیحت, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا. میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. راضی ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہمارے رسول. دراصل پوری زندگی میں اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا معاملہ ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر. اللہ کی جو تقدیر ہے وہ اللہ کی رضا ہی ہے نا, جو اللہ نے طے کر دیا. اب جو چیز طے شدہ ہے وہ ہونی ہے. انسان اس چیز کی طرف دیکھتا ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے, جس کی وجہ سے پھر سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیوں ہے, لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ شاید میں نے کھٹا کھا لیا تھا تو میرا گلا خراب ہو گیا, اس کی سوچ رب کی طرف جاتی ہے. کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو, ہمارے ہاں دوسرے سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ مثلا کسی کو بخار ہو گیا, یا کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے, یا کوئی بڑی بیماری ہے یا چھوٹی بیماری ہے, کیا ہوا تھا؟ تو یہ ہونے کی جو بات ہے اس کے اسباب دنیا میں جب تلاش کیے جاتے ہیں تو یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے. اسباب کو رب کی تقدیر میں تلاش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ہر سال بیمار ہوتے تھے, لیکن اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ, یقیناً اس میں حکمت ہے, میرے لیے بہتر. یقین کریں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی سوچ ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان بلیو کر لے, ایک انسان کو یہ دولت مل جائے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. بیماری آتی ہے, صحت ملتی ہے, مجھے مال ملتا ہے یا مال چھن جاتا ہے, یا اسی طرح سے فرصت ملتی ہے یا مشغولیت, یا جو کچھ بھی زندگی میں ملتا ہے یا چھن جاتا ہے, اللہ کا فیصلہ. یہ سوچ کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا, اسی لیے اللہ نے تقدیر پر یہ ایمان سکھایا. اور بیماری کے بارے میں یقین کریں یہ انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے, بلیسنگ ہے. آپ یوں سمجھ لیں آدھی بیماری تو اسی سے ٹھیک ہو جاتی, کیونکہ انسان بیماری پر جزا فضا نہیں کرتا. عام طور پر اگر آپ دیکھیے تو بیماری میں انسان کو جو زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, جسمانی سے زیادہ قلبی, دلی, گھٹن,
تکلیف، اندر کی ایک پریشانی، اور پھر یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اس تکلیف کی وجہ سے ڈپریس ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن بڑے بڑے لکھاریوں نے لکھا، اہل قلم نے لکھا، اس میں امید کے بارے میں کافی کچھ لکھا کہ انسان کی جو ول پاور ہے، اس کی جو امید ہے، وہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن جتنے بے خدا تصور رکھنے والے لوگوں نے لکھا، انہوں نے خود اعتمادی سکھائی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اعتمادی سکھائی. تو یہ خدا اعتمادی ہے، بیماری میں اللہ پر اعتماد کرنا کہ اللہ نے فیصلہ کیا، اس میں ضرور میرے لیے حکمت ہے، میرے لیے بہتری ہے، میرے رب نے میرے بارے میں کبھی کوئی برا فیصلہ نہیں کرنا. یہ یقین انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ بلندیوں پر. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ مجھ کو کچھ نہیں ہوا مگر جو میری تقدیر میں لکھا تھا. جب آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے تھے، یعنی ابھی پہلے انسان میں بھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت اللہ نے جو لکھ دیا تھا اب وہ سبھی کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب دنیا میں نہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سبب زمین پر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سارے اسباب اوپر سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سوچ کر رخ سیدھا کرنے کی ضرورت. تو آپ کو حیرت نہیں ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، اور بلیسنگ نہیں فیل ہو رہی؟ کتنی بڑی رحمت ہے نا سوچ کا سیدھا ہونا.